سندھ میں کیا چیز چل رہی ہے. جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے ایک بڑا ہی چپتا ہوا بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا بلدیاتی اداروں کا متحدہ قومی موومنٹ اور نون لیگ کے درمیان, یہ تو پنجاب کے لیے ہوا ہوگا, سندھ میں تو ہے. تو مراد علی شاہ نے کیا گفتگو کی ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں نا. سندھ میں تو پی ایم ایل این کا کوئی ممبر بھی موجود نہیں ہے. شاید متحدہ قومی موومنٹ نے ہم نے اصلاحات کیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر, ان سے متاثر ہو کے پنجاب کے لیے انہیں کہا ہے. تو یہ دونوں کا معاہدہ ہوا ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم میں اگر مزید اصلاحات کی ضرورت ہوگی تو ہم خود کریں گے, اور صوبے کے حوالے سے 10 پوائنٹس پہ کام کریں گے. سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل چوتھی بار بن رہی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے, کیونکہ اسی معاہدے کی بنیاد پر اسپیکر کے انتخاب میں ووٹ کاسٹ کی ایم کیو ایم نے, ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں ووٹ کاسٹ کی. تو ایک طرف تو مسلم لیگ نون کو فلی سپورٹ حاصل ہے جن سے معاہدہ ہوا ہے, لیکن جہاں معاہدہ امپلیمنٹ ہونا ہے وہاں کی حکومت کہہ رہی ہے جی یہاں تو کچھ نہیں ہونا کیونکہ یہاں نون لیگ کے لوگ ہیں نہیں. اور یہ تو ہے نا آلریڈی, یہ سب تو چیزیں ہیں, اس پہ آلریڈی یہاں پہ بلدیاتی حکومت ہے, پنجاب میں پھر نہیں ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ رؤف صاحب, بڑے عرصے کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. السلام علیکم. تو یہ کیا کہیں گے, یہ تو معاہدہ تو مجھے نہیں لگتا فروٹیشن کی طرف جائے گا, کیونکہ یہ معاہدہ ہوا ہے نون لیگ ایم کیو ایم کے درمیان, اور نون لیگ کا پنجاب میں سندھ میں کوئی وجود نہیں ہے. وہ نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اصل میں جو معاہدہ ہے اسٹیک نہیں ہے نا, تو وہ اسٹیک جس کا ہوگا وہ معاہدے پہ عمل درآمد کرائے گا. اسٹیک کی بات نہیں ہے, انٹرسٹ کی بات ہے, کہ اگر عوام سے ذرا بھی انٹرسٹ ہے تو پھر یہ معاہدہ دیکھ لیں یہ ہے کیا. یہ معاہدہ ہے 3 سطری, اور وہ یہ ہے کہ آپ صوبائی خود مختاری کی طرح ضلعوں کو خود مختار بنا دیں اور پورے پاکستان کو کر دیں, صرف سندھ کے اندر نہیں, پنجاب, سرحد, کے پی کے, جہاں جہاں پر بھی ہے. آپ نے کہا عوام کے انٹرسٹ کی بات, تو یہ عوام کے انٹرسٹ, تو عوام کب تک ہوتا ہے, اب تک انہیں ووٹ چاہیے ہوتا ہے. جس ٹائم ووٹ مل گیا حکومت بن گئی, وہ الگ بات ہے. میں تو جو بات کر رہا ہوں آپ سے وہ بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک شخص کو گھر کی دہلیز کے اوپر وہ تمام اختیارات مل جائیں کہ اس کے وہ مسائل حل ہو جائیں, بجائے اس کے کہ وہ کراچی, کوئٹہ اور پشاور اور لاہور بھاگتا پھرے. ٹھیک ہے, تو ضلعوں کی خود مختاری کے لیے ہم نے ایک حل دیا ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کا. جو اس کو قبول کرتا جائے گا وہ اپنے صوبے میں, اپنے شہر میں اس کو انجوائے کرے گا, اس کے عوام اس کو. پھر یہ نہیں ہوگا کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اراکین گالیاں کھاتے پھریں گے. صوبائی اسمبلی کے اراکین کا اور قومی اسمبلی کے اراکین کا اور سینیٹر کا یہ کام تھوڑی ہے کہ ندی نالے بناتے پھریں بھائی. ان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اصل کام تو بلدیاتی اداروں کا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی ڈرائیو ہے وفاق سے چلتی ہے اور صوبے اور وزیر اعلیٰ کے پاس آ کے رک جاتی ہے. تو ہم نے یہ حل دیا ہے پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے کہ آپ ضلعوں کو بھی خود مختاری دے دیں. این ایف سی ایوارڈ جو آ کے پارک ہو جاتا ہے صوبے میں وہ ضلع تک چلا جائے. آپ کی یہ پوائنٹ اچھا بھی ہے, عوام تک اس کے ثمرات بھی پہنچے. آئین کا آرٹیکل 140 جس میں آپ چاہتے ہیں ایک ترمیم ہو جائے, یہ تو قومی اسمبلی سے ہوگی. تو آپ کو امید ہے کہ اس میں نون لیگ بھرپور آپ کا ساتھ دے دے گی. مائنس پیپلز پارٹی ترمیم کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیے, مائنس پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی بھی ریئلائز کرے گی اس کو, کیونکہ یہ ان کے بھی فائدے کے لیے ہے. کیا یہ اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ گالیاں کھائے؟ کیا یہ اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ندی نالے بناتا پھر رہا ہو, کچرا ہو؟ قطع کلامی کی معذرت, وزیر اعلیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ میں تو ہے تمام تر یہ معاملات, سندھ میں بلدیاتی خود مختاری ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. ہے آپ بتائیں نا. ہے مجھے نہیں, آپ بتائیے کہ آپ کے گھر کے باہر جو آپ کا ضلعی ناظم ہے, کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ میری یہ نالی ٹوٹ گئی ہے بابا اس کو بنا لو, تو وہ کہے گا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. اگر آپ فرض کیجئے کہ شناختی کارڈ اٹیسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کا ضلعی ناظم ہی نہیں ملتا. وہاں کے پولیس کے معاملات ہو جاتے ہیں تھانے کے, تو کیا ضلعی ناظم جا سکتا ہے وہاں پہ؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم نے ایک پیکیج دیا ہے پورے پاکستان کے عوام کے لیے. اس کو جو امپلیمنٹ کرتا جائے گا اس کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا, اور پیپلز پارٹی اس کو ریئلائز کرے گی. کیونکہ جتنا بھی بیک فائر ہوا ہے گزشتہ 15 برس میں پیپلز پارٹی کے اوپر, کہ سارے اختیارات انہوں نے لینے کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان سے ڈیلیور نہیں ہوا. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں تھا کہ اگر وہ چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے. کیسے ایک شخص آدھے پاکستان کو, پنجاب آدھا سے زیادہ پاکستان ہے. لیکن میرا سوال پھر کہ پیپلز پارٹی اگر رکاوٹ بن گئی ہائپوتھیٹیکلی نہیں, کیوں وفاق میں,
نہیں کیوں اس قانون ساز چلے ریالٹی لے لیں نا. Reality ریالٹی یہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. دیکھیے آپ نے پچھلا بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ دیکھیے اس پچھلا لیے نہیں لڑا نا کہ آپ جو چاہ رہے تھے ترمیم وہ نہیں ہو سکی, جو باتیں آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو نہیں سکی. ترمیم نہیں, وہاں ڈی لمیٹیشن میں بدیانتی ہوئی تھی. ہمارے حلقوں اگر کو یہی 1 چیز لاکھ اب کر دہرائی جاتی ہے پھر اگر کرتے رہیں گے تو ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں, ہمیں کون سی جلدی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے سر یہ برائی لینے کے اوپر سب لوگ تلے ہوئے ہیں تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں نا, عقل تو اللہ دے گا. ہم نے تو یہ بتایا کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ صاف ستھرے رہیں گے, بجائے اس کے کہ آپ مجھے بتائیے کہ نالیاں صاف کرنے کے لیے چیف منسٹر جا کے کرے گا یا MLA سینیٹر کھڑا ہو کے کرے گا. وہ بھائی ضلعوں کے نمائندے کائے کے لیے جیت کے آ رہے ہیں, کائے کے لیے اتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. اچھا آپ کی ڈیموکریسی مکمل ہی نہیں ہوتی اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہ کریں. بنیادی جمہوریت کو اگر آپ مضبوط آپ نہیں لائیں گے تو آپ کا 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر تو بیکار ہو گیا نا. وفاق اور صوبے تک آپ رہ گئے اور نیچے یہی ہو رہا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہماری جو یہ ترمیم ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے, کسی ایک شہر کے لیے, کیونکہ ہوگا یہ کہ پورا پاکستان ایک ساتھ ترقی کرتا چلا جائے گا, ضلعی لیول سے لے کر اوپر تک جائے گا. جہاں پر کمی بیشی ہوگی وہاں پر وزیر اعلیٰ اپنا فنڈ دے سکتا ہے یا وفاق اپنا فنڈ اس ضلع کو دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے ٹنڈو آدم میں مثال کے طور پہ مچھ ہے بلوچستان کا, وہاں کا ریونیو نہیں آ پاتا تو NFC ایوارڈ سے وہاں پہ بھی مل رہا ہے, PSV ایوارڈ سے بھی مل رہا ہے. اور اگر پھر نہیں ہے تو وہاں کا نمائندہ جا کے پرائم منسٹر سے وزیر اعلیٰ سے کہہ کے 1 کروڑ 2 کروڑ روپے وہاں ڈلوا دیں گے تاکہ وہاں پہ کام ہو جائے. تو ایک ساتھ پاکستان کا انفراسٹرکچر گرو کرے گا. یہ بنیادی طور پہ عوام کے فائدے کے لیے, یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں. عوام کے فائدے کے لیے, عوام کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کا 100 دن کا کیا پلان ہے فی الحال؟ 100 دن کا تو پروگرام وہ دیں گے نا جو حکومت میں ہوں گے. ہم جب حکومت میں آئیں گے تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے, ایک میڈیا چینل پہ میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت آپ لوگوں سے نہیں بن رہی ہے, حکومت میں بیٹھ رہے ہیں وفاق میں آپ, ذرا میں بتاؤں تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ پرائم منسٹر جو ہے پرائم منسٹر پاکستان MQM پاکستان کو دے دیں, 2.5 برس کے لیے ہمیں آپ حکومت دے دیں. اچھا ہاں یہ مطالبہ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ ہاں میں نے ایک تجویز پیش کی تھی جب وزیر اعظم نہیں بن رہے تھے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ MQM کو 2.5 برس کے لیے آپ پاکستان دے دیں, ہم 10 برس کا کام کر کے پاکستان کو کم از کم اس بحران سے نکالنے کی. آپ کی اس تجویز کو کسی نے سیریس نہیں لیا؟ وہ اس لیے کہ ہمارے 17 ووٹ ہیں نا, ہماری باتوں کو, ہماری اس آئینی ترمیم کو جو ابھی میں نے بات کی اس کے اوپر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا, وہی نہیں مان رہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں نا, ایک وقت آئے گا کہ MQM کا اگلا الیکشن MQM کے پاس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ رہا ہے صدارتی انتخاب جس میں آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد ہیں, محمود اچکزئی صاحب سنی اتحاد کونسل. MQM کا ووٹ کس کو ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو صدر کا الیکشن لڑیں گے یہ ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اگر آ کے بات کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. ایک فارمل کارروائی تو ضروری ہے نا کہ آپ آئیں تو صحیح, گھر بیٹھے تو ووٹ نہیں دیا جا سکتا. ابھی تک رابطہ نہیں ہوئے. اگر رابطہ کریں گے اور ایک وہ ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ جو بھی ہے ہوگا تو اس پر پھر رابطہ کمیٹی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ہم خود اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں یا ہم ووٹ ڈالیں. اور اس کے لیے میں آپ کا جو پس منظر ہے سوال کا, جو پیش منظر ہے جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ, تو اس کے لحاظ سے اتنی بات ضرور ہے کہ یہ بات ہم ریئلائز بھی کرتے ہیں اور دنیا بھی کرتی ہے کہ جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا مسلم لیگ اور MQM کے ساتھ, بنیادی طور پہ فطری اتحاد تو بنتا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے صوبے سندھ کے اندر, کیونکہ MQM کا جو بیس ہے وہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کا شہری علاقہ ہے. لیکن اس کو ریئلائز تو کیا جائے نا, اس کو وہ آنرشپ دی جائے, اس کو وہ رسپیکٹ, وہ ڈیو رسپیکٹ. ہم نے کوئی سیاچن گلیشیئر تھوڑی مانگ لیا ہے, ہم نے یہ تھوڑی مانگ دیا ہے کہ آپ سندھ کے پورے 23 ضلع ہمیں لا کے دے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جو ڈیو شیئر ہے ڈیموکریسی کا وہ MQM کو ملنا چاہیے, یا MQM کے جو جائز مطالبات ہیں. اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا صدر کا. دیکھیے محترمہ کو جب ضرورت ہوتی تھی تو MQM نہ صرف محترمہ کو پرائم منسٹر کا ووٹ بلکہ ان کے پریزیڈنٹ کو بھی, ان کے سینیٹر چیئرمین کو. نہیں میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی تو وہ آئیں گے. جب اگر آئیں گے تو پھر رابطہ کمیٹی کوئی شرط رکھیں گے یا کوئی معاہدہ کریں گے جیسے ابھی کیا؟ نہیں, ہماری تو یہ کنڈیشن ہر ایک کے لیے ہے, اور یہ صرف MQM کے فائدے کے نہیں ہے. جو 3 ترامیم ہے یہ سب کے لیے ہے. اور جب وہ دیکھیں پہلے تو وہ اگر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں,
اگر ضرورت ہے ہوگی اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم بات کریں گے اور پھر رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. یہ ہم انڈیویجول فیصلے نہیں کرتے, ہم تو رابطہ کمیٹی متفقہ طور پہ جو بھی فیصلہ کرے گی یا اکثریت میں جو بھی فیصلہ کرے گی ہم وہ فیصلہ کریں گے. چلیں بہت شکریہ. ہاں بالکل, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ میں جب بھی کسی شو میں جاتا ہوں تو خاص طور پہ میں یہ درخواست کرتا ہوں, میری کتاب ہے سیرت خیر البشر. اچھا نہ یہ کمرشل ہے نہ کچھ بھی ہے, یہ پی ایچ ڈی شہباز شریف صاحب نے پورے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں اس کو ریکگنائز کرایا ہے, اس پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو میں یہ درخواست کروں گا تمام یونیورسٹی سے کہ اس کو فوکس کریں, اس کو آگے بڑھائیں, اور یہ اس کے جملہ حقوق نہ میرے ہیں نہ میری اولاد کے ہیں, یہ تمام امت کے ہیں. اسی طریقے سے تاریخ بیت اللہ ہے میری کتاب, یہ اس کے اوپر باراک اوباما اور وائٹ ہاؤس اور فرانس کے پریزیڈنٹ وغیرہ ان سب نے اس پہ تبصرے کیے ہیں. تیسری یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ اس موضوع پہ تو میری کم علمی ہو سکتی ہے کہ میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی, لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ پہلی کتاب ہے. اور یہ اچھا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ہر ایک کو تعارف ضرور کراتا رہتا ہوں کہ شاید کوئی پڑھے اور اس کا اجر ملے. صاحب تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی آغاز ہونے والا ہے, تو بڑی ٹائملی آپ نے یہ مینشن کر دی کتاب. تھینک یو سو مچ رؤف صدیقی صاحب پروگرام میں آنے کے لیے.